کے بچے ہیں اور جب جب ہم ملتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی سے کھل کے بات کرنے کا کتنا فائدہ ہے. کیا آپ اس بیٹی کو بتا تو پاتے ہو کہ میری جان تو میری آنکھوں کا نور ہے، تو دل کا سرور ہے، میری ساری خوشی کامیابی سب کچھ تیرے ساتھ وابستہ ہے. ایک کتنے بڑے عالم تھے لاہور کے، بہت بڑا ان کا نام تھا، ان کی بیٹی اپنے ٹیوٹر کے ساتھ بھاگ گئی. روز اخباروں میں خبریں آتی تھیں اور وہ بیچارے روز عدالتوں میں دھکے کھاتے تھے. اور اس بچی کے ساتھ آپ سوچیں، نہ آپ کسی پریس والے کو بتا سکتے ہیں، نہ کسی اخبار والے کو بتا سکتے ہیں، کیا کریں گے وہاں؟ وہ سارا علم، وہ سارا دبدبہ، وہ سارا روب، وہ پورا خاندان کا گرینجر اس وقت 2 کوڑی کا ہو جاتا ہے ایک بیٹی کی ذرا سی غلطی سے. آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب کسی غیر سے بات کرو تو اس طرح کرنا کہ تمہارے لفظوں کی شیرینی یا مٹھاس سے اس کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. گھر پہ کوئی آیا ہو، سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں جب مائیں نہیں بتاتی، جب بہنیں نہیں بتاتی، تو سب سے زندگی کے ساتھ ہمارے کزن کھیلتے ہیں شادیوں پہ یا مہندیوں پہ، اس طرح کے موقع پہ ہم خوشی خوشی ان کے ساتھ گپیں کرنے لگ جاتے ہیں. وہاں سے آپ کی ریپیوٹ یا ایک بالکل زندگی عجیب و غریب موڑ کاٹتی ہے. حد فاصل آپ قائم کرو گے، حد فاصل ڈگری قائم نہیں کرتی. حد فاصل کوئی اندیکھی چیز کچھ نہیں ہے، کوئی وعدہ، کوئی اعلان، کوئی تقریر نہیں ہے. یہ آپ کا دل ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ نورین، پروین، یہ کام نہیں کرنا، یہاں سے رک جانا ہے. اللہ کے رسول نے ایک آسانی کا نسخہ بتایا تھا، جس بات پہ تمہارا دل ٹھک جائے وہ نیکی ہے، جس بات پہ تمہارا دل یوں ڈولے وہ بدی ہے، وہ گناہ ہے. ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ اچھے بن جائیں، ہم کو بڑے بننے کے لیے نہیں پڑھتے، بڑے ہم نے بن جانا ہے، کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. یہ لاہور میں ایک لڑکی تھی، معذور تھی، اس کا نام تھا بپسی سدھوا، پارسی تھی. باپ نے اٹھا کے گھر بٹھا دیا. اس کو ایک ہی شوق تھا پڑھنے کا. ماں اسے چوری کتابیں لا لا کے دیتی رہی، پڑھتی رہی. اس نے پھر ڈان کو خط لکھا، 1 2 19 خط لکھے، واپس آ جاتے رہے کہ نہیں چھپ سکتا. اس نے پڑھنا بند نہیں کیا، معذوری کے باوصف. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا کے سب سے بڑے رسالے نیوز ویک میں وہ چھپنا شروع ہوئی، امریکہ کے رسالوں میں چھپنا شروع ہوئی. اس نے ایک لفظ کتاب کا نہیں پڑھا. اس وقت وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں کریٹو رائٹنگ کی استاد ہے، پروفیسر ہے وہاں. شی از انیبل ٹو موو، ٹانگیں نہیں، اس کی پولیو سے ختم ہو گیا تھا. اس نے ایک ناول لکھا کینڈی مین، اس پہ ہالی ووڈ میں فلم بنی، پھر عامر خان نے انڈیا میں اس پہ فلم بنائی، پھر دوسری فلم، پھر تیسری فلم. بابا ڈگریاں اگر لوگوں کو بڑا بناتی تو جتنی یونیورسٹیوں سے لڑکیاں نکلتی ہیں پڑھ پڑھ کے، ان سب کو بہت اونچا ہونا چاہیے تھا. آپ کو بڑا بناتا ہے آپ کا علم، آپ کو بڑا بناتا ہے آپ کی لرننگ. انگریزی میں کہتے ہیں جو لرننگ ہے، the learning attitude decides the altitude of your career. آپ سیکھتے کیا ہو یہ طے کرتی ہے چیز کہ زندگی میں آپ کی بلندی اور سربلندی کتنی ہے. آپ نے جو سیکھا آج کل آپ کے بچے آپ سے وہی سیکھیں گے، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے چچیرے ممیرے جتنے سارے ہیں یہ سب آپ سے وہ سیکھیں گے. مجھے آپ سب کو دعا دینی ہے، اس لیے کہ سب سے مشکل کام ہے. ہم لالچی لوگ ہیں، سارا دن 5 دفعہ ساری دعائیں اپنے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے. وہ بھی کہتا ہوگا لالچی آدمی کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، سب کچھ دیا ہوا پھر بھی مانگے جاتا ہے. دوسرے کو دعا دینا بہت مشکل ہوتا ہے. بیٹا پتہ نہیں میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو نہ ہو، اللہ آپ کو اتنا سکھی رکھے، اتنی آسانی دے، جس جس گھر میں جاؤ نور بن کے جگمگاؤ. جس جس گھر میں جاؤ وہ ساری عزت جو آپ کے ماں باپ کی ہے، جو آپ کے تعلیمی ادارے کی ہے، جو آپ کے ٹیچرز کی ہے، وہ لوگ لٹرلی نام لے کے کہیں یار وزڈم کی پڑھی ہوئی بچی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو لاہور میں شادی کرنا نہیں چاہتے. میرے دوستوں کی مائیں کہتی ہیں کہ لاہور کی بیٹیاں اچھی بہویں نہیں بنتی، بیکاز ان کو رشتوں کا پاس کرنا نہیں آتا، انہیں رشتوں کا لحاظ کرنا نہیں آتا. جو گاؤں کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان میں یہ قدرتی وصف ہے، محنتی ہوتی ہیں، مشقت کرنا جانتی ہیں، رشتوں کا پاس بھی کرتی ہیں، رشتوں کا لحاظ بھی کرتی ہیں، اور اسی لیے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. اس لیے لوگ ان لوگوں کو اٹھا کے سارے شہر چھوٹی گاؤں کی بچیوں سے آباد ہیں. زندگی ویران ہو جائے اگر آپ نہیں ہوں گے تو، اور زندگی ویران ہوتی جا رہی ہے جب بیٹیاں بیاہ بیاہ کے گھروں میں جاتی ہیں اور ویسی نہیں ہوتی جیسی ان کو ہونا چاہیے.
بیٹا جی کوئی تالا دنیا کا بڑے سے بڑا تالا گھر کے دروازے پہ لگا کے کسی بیٹی کو اچھا نہیں بنایا جا سکتا، کوئی باپ نہیں بنا سکتا، کوئی ماں نہیں بنا سکتی، یہ آپ خود ہوتے ہیں۔ جس دن آپ کے دل میں اپنے رب سے محبت جاگتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ میری ماں نماز پڑھتی تھی، میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے زندگی میں کتنی خیر تھی۔ میرے جو ہے مدر ان لا، اس نے دعائیں کر کر کے اپنے بیٹے کو، ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا۔ کوئی اور نہیں بنا سکتا، یہ ماں ہی بنا سکتی ہے۔ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں بڑا دل کر کے کہ اللہ آپ کی زندگی کو اتنا آسودہ کر دے، اتنی اچھی باتوں سے بھر دے۔ اور پیارے بچوں، نہیں بھرا جا سکتا۔ اگر آپ بری چیز دیکھو گے، بری چیز پڑھو گے، آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ ہم وہی بنتے ہیں جو دیکھتے ہیں، ہم وہی بنتے ہیں جو سوچتے ہیں، ہم وہی بنتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ ایک 18-19 سال کے صحابی تھے، ان کا نام تھا صوبان، 3 نقطوں والا جو صوبان۔ وہ بیمار ہوئے، مسجد نبوی میں نہیں آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں ہے صوبان؟ لوگوں نے کہا بیمار ہو گئے۔ تو آپ ان کے گھر گئے، گھر جا کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، دیکھا تو پیلا زرد اور جسم سے جان نکلی ہوئی۔ کہا صوبان کیا ہوا؟ صوبان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر بیٹھا، زندگی میں ایک ہی محبت کی، وہ آپ سے کی۔ میں تو مسجد نبوی جاتا تھا تو آپ کو دیکھنے کے لیے، نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا، آپ ہی کو دیکھتا رہتا تھا، ہر نماز کے بعد آپ ہی کو دیکھتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، چند روز پہلے میرے دل میں خیال آیا، اے صوبان، اگر جو تو مر گیا تو قبر میں اس کو کہاں دیکھے گا جس سے محبت کرتا ہے؟ بس یہ سوچنا تھا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ پہلے میرے پاؤں نے چلنے سے انکار کیا، پھر جسم نے ہلنے سے انکار کیا، اور تب سے میں بستر پہ لیٹا ہوں اور موت کی آہٹ اب مجھے سنائی دینے لگ گئی ہے، پر میرے دل سے وہ خوف، وہ ڈر نہیں جاتا کہ جس سے محبت کی اس کو کہاں دیکھوں گا قبر میں جا کے۔ اللہ کے رسول نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا صوبان یاد رکھ، جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم کو ان کے ساتھ اٹھائے جو اللہ کو پسند ہیں، جن کو وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ ہمیں ان کے ساتھ نہ اٹھائے، ہم ان کے ساتھ جینا بھی نہیں چاہتے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانوں کے دوست ہونے سے بھی بچائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ہلکی ہلکی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، کچھ خیال